الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. کل جو ایک بات میں نے تقلیدی ایمان اور اکتسابی ایمان کے فرق اور تفاوت کے ضمن میں عرض کی تھی، اس کے سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے. یہ تقسیم ایسی نہیں ہے کہ جو مستقل ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو تقلیدی ایمان رکھتا ہو، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور بچپن ہی سے وہ اللہ رسول آخرت کی باتیں سن رہا ہے، ان پر اس کا ایک اجمالی اور مبہم سا اعتماد اور یقین بھی قائم ہو گیا ہے. گویا کہ تقلیدی ایمان چاہے وہ غیر شعوری ہو اسے حاصل ہے. لیکن کسی بھی مرحلے پر اگر وہ شخص واقعتاً اولو الالباب میں سے ہے، یہ شرط لازم ہوگی، یا جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا لقوم یعقلون، ہوش مند لوگوں میں سے ہے، صاحب شعور ہے، تو پھر وہ تقلیدی ایمان سے اکتسابی ایمان کی طرف ترقی کر سکتا ہے. بلکہ اس کی خاص وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جن آیات کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اس درس کا جو بقیہ حصہ ہے، اس سے واقعتاً محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے تقلیداً تو ایمان لا چکے تھے، لیکن اب وہ غور و فکر کے ان مراحل سے گزرتے ہوئے اس اکتسابی ایمان کی طرف ترقی کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جہاں تک اندازہ کیا جا سکتا ہے سن 3 ہجری میں. اس لیے کہ سورہ آل عمران کا اکثر و بیشتر حصہ وہ ہے جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، اور بقیہ حصہ بھی اس سے متصلاً قبل یا اس کے بعد نازل ہوا ہے. اس وقت ظاہر بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک کا وہ دور ہے جبکہ آپ کو 16-17 برس ہو چکے ہیں جد و جہد کرتے ہوئے. ایک جماعت اہل ایمان کی تیار ہو چکی ہے، ان میں وہ سابقون الاولون بھی شامل ہیں جو ابتدا ہی سے صدیقین کے زمرے میں شامل تھے. پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو خاص طور پر مدینے میں، چونکہ 2 بڑے بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے جو تھے ان کے سربراہوردہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، تو پورا قبیلہ گویا کہ ایمان لے آیا. ان میں سے اکثریت کا ایمان تقلیدی نوعیت کا تھا، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیے اور تعلیم سے، تلاوت آیات اور تزکیہ اور تعلیم و کتاب و حکمت کے ذریعے سے تدریجاً وہ اس اکتسابی اور شعوری ایمان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. تو یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ہمیں بھی اصل میں اسی کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ہمیں دولت ایمان وراثتاً مل گئی ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کر لینی چاہیے، اس پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر،
بلکہ یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر شعوری اور اکتسابی ایمان کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ کل جو کچھ پہلی آیت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، اب وقت کی کمی کے باعث اس کا میں زیادہ اعادہ تو نہیں کروں گا۔ ایک جملے میں یوں سمجھیے کہ پہلی آیت کا حاصل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جس کا مثنیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، جو وہاں بھی 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ ان دونوں کا حاصل یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے، معرفت خداوندی فطرت انسانی میں موجود ہے، پہلے سے مضمر ہے، صرف یہ کہ خوابیدہ ہے، ڈورمنٹ ہے، وہ شعور کی سطح پر نہیں ہے۔ آیات الہی کا اس میں اصل فعل اور عمل دخل یہ ہے کہ وہ اس شعور کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں۔ یہ آیات الہیہ آفاق میں بھی ہے اور انفس میں بھی ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ آیات آفاق میں بھی ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر اصل معرفت کردگار، اپنے انسان کے اپنے باطن میں، اس کے اپنے وجود میں بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی آیات ہیں، جو اکثر و بیشتر تو انہی آیات کی طرف، آفاقی اور انفسی آیات کی طرف متوجہ کرتی ہیں، لیکن خود ان کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ انسان کے اندر کے اس خوابیدہ شعور کو بیدار کرے، وہ خوابیدہ شعور کہ جو اللہ کی معرفت کا انسان کی فطرت میں ودیعت شدہ موجود ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو ایک حدیث قدسی کے حوالے سے ہمارے ہاں خاص طور پر صوفیاء کے حلقے میں بیان ہوتی ہے، اگرچہ محدثین اس کی سند پر کلام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر و بیشتر مفسرین، یہاں تک کہ صاحب روح المعانی نے بھی ان احادیث کو قبول کیا ہے۔ ان میں وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا، میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ یہ مخلوق ہے۔ اس حقیقت ازلی نے، اس حقیقت مطلقہ نے اس خلق کا، اس تخلیق کا یہ پورا سلسلہ اسی لیے پیدا فرمایا کہ اس سے اس کی ذات کا، اس کی صفات کا ظہور ہو سکے۔ گویا کہ اس ذات نے اپنے اوپر اس تخلیق کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اسی لیے اصغر گونڈوی کا ایک بہت پیارا شعر ہے کہ ردائے لالہ و گل پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ گویا کہ یہ سب جو کائنات پھیلی ہوئی ہے، اسی کے پردے میں ذات باری مخفی ہے، اللہ نے اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا ہے۔ لیکن یہ چھپانا جو ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے لیے مجھے یاد آئے الفاظ کے جو امام رازی نے لکھے ہیں کسی مقام پر اپنی تفسیر میں۔ ہو سکتا ہے کوئی لفظی اس میں فرق ہو جائے میرے بیان کرنے میں، لیکن یہ کہ یہ مضمون میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امام رازی نے اس کو بیان کیا ہے۔ فسبحان الذی اختفی بنورہ واحتجب لشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور میں مخفی ہو گیا ہے اور اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گیا ہے۔ شدت ظہور کی ایک مثال یہ ہے کہ سورج ہے، سورج جب ابھی طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو تو اس کی کرنیں براہ راست آپ کی آنکھوں پر نہیں پڑ رہی ہوتی ہیں، آپ اس کا مشاہدہ بالواسطہ کرتے ہیں، لہذا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی جو لیمیٹیشن ہے، اس کا گول دائرہ، وہ ایک ٹکیا جو ہے نظر آتی ہے۔ لیکن جب اس کی کرنیں براہ راست ہماری آنکھوں پر پڑتی ہیں تو ہماری بینائی اس کی تاب نہیں لا سکتی، آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ سورج جو ہے وہ کسی خفا کے پردے میں ہے، بلکہ وہ تو اپنے شدت ظہور کی وجہ سے ہم سے اوجھل ہو گیا کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا یہ معاملہ ہے۔ بہرحال یہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور مختلف پیرایوں میں یہ آیا ہے، تمام مکی صورتوں میں۔ ان مدنی صورتوں میں تو یوں سمجھیے کہ 20واں رکوع سورہ بقرہ کا، 20واں رکوع سورہ آل عمران کا، ان دونوں کے آغاز میں وہ چونکہ طویل تر صورت ہے، اس میں طویل آیت آئی ہے، یہ اس کے مقابلے میں نصف صورت ہے، یہاں یہ مختصر آئی ہے، لیکن مضمون ایک ہی ہے دونوں جگہ پر، اور اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دلیل سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ کوئی منطق، کوئی فلسفیانہ دلیل اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی۔ اس کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ ان آیات کے حوالے سے پہچانیں، اور وہ در حقیقت صرف تذکیر کا کام کرتی ہیں یہ آیات، یاد دہانی،
اس لیے کہ اس کا علم جو ہے وہ تو فطرت انسانی میں پہلے سے مثمر ہے۔ اس کو مولانا روم نے بعض حکایات کے ذریعے سے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ مثلا ایک حکایت ہے کہ ایک سن تراش تھا کہ جو پتھروں سے تراش لیتا تھا، کہیں شیر کی صورت بنا لی، شیر کا مجسمہ بنا لیا، کہیں ہاتھی تراش لیا۔ تو چھوٹا سا بچہ اس کا تھا، اس کا بیٹا، اس نے پوچھا بابا آپ یہ ہاتھی کیسے بنا لیتے ہیں؟ آپ یہ پتھر سے شیر کیسے بنا لیتے ہیں؟ تو سن تراش نے جواب دیا بیٹا ہاتھی اور شیر تو پتھر میں موجود تھا، اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے، میں نے وہ پردے ہٹا دیے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ پتھر جو ہے اس کے اندر گویا کہ اس نے اپنے چشم تصور سے ہاتھی کو دیکھا ہے، ہاتھی موجود ہے، لیکن کہاں سے کتنا ہٹا دیا جائے، کہاں سے کتنا تراش دیا جائے، کہاں سے اپنی چھینی کی مدد سے کتنا جو ہے دور کر دیا جائے تو اندر سے وہ ہاتھی جو ہے برآمد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایمان باللہ فطرت انسانی میں ہے، اس پر پردے پڑے ہوتے ہیں ذہول کے، غفلت کے، عدم توجہی کے، یا اس سے آگے بڑھ کر شہوات کے، جذبات کے، خواہشات کے، اپنے من مانے تصورات کے، اپنے تعصبات کے، یہ پردے پڑے، یہ پردے اٹھا دیے جائیں تو اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کا ایمان برآمد ہو جائے گا۔ اسی کو ایک اور بڑی بہت ہی بلیغ جو ہے حکایت کے پیرائے میں مولانا روم نے بیان کیا ہے کہ چین اور غالباً ایران کے مصوروں کا مقابلہ ہوا کہ کون زیادہ ماہر فن ہے، اور یہ کسی چین کے بادشاہ کے دربار میں ہوا۔ اس بادشاہ نے یہ کیا کہ دو دیواریں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی کر دیں اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا۔ ایک ٹیم کو دے دی یہ دیوار کہ اس کے اوپر نقش و نگار بناؤ، جو تمہارا فن ہے اس کا مظاہرہ کرو۔ دوسرے کو سامنے والی دیوار دے دی، پردہ اس لیے حائل ہو گیا دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف رہے۔ آمنے سامنے اس لیے رکھا کہ بیک وقت دونوں کو دیکھ کر ان کا تقابل کیا جا سکے، موازنہ کیا جا سکے۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں کا موازنہ کرنا چاہیں تو ایک دفعہ ایک چیز دیکھی، اب نگاہ ہٹا لی، دوسری چیز دیکھی، پھر ضرورت ہوتی ہے کہ پہلی کو دیکھیں، پھر کسی اعتبار سے پھر خیال ہوتا ہے کہ دوسری کو دیکھیں۔ اصل موازنہ ہوتا ہے جبکہ دونوں چیزیں بیک وقت سامنے ہوں۔ تو چین کے تو جو ایران کے مصور تھے انہوں نے تو بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، نقش و نگار بنائے، پھول بوٹے بنائے، جو بنایا۔ اور جو چین کے مصور تھے انہوں نے صرف یہ کیا کہ اپنی دیوار کو سیکل کر دیا۔ جب پردہ اٹھایا گیا تو وہ ساری محنت جو تھی وہ ایرانی مصورین کی وہ منعکس ہو گئی چینیوں کے اس دیوار کے اندر۔ یہ ہے گویا کہ مثال، اگر انسان صرف اپنے قلب کو سیکل کر لے تو معرفت خداوندی جو ہے پورے طور سے اس میں منعکس ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسے کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے جس کو میں نے کل کہا تھا جو ڈسکرسیو نالج ہے، دلیل اور استدلال اور استنباط اور استنتاج سے، منطق سے انسان پہنچے، کوئی ضرورت نہیں۔ قلب کو سیکل کر لیجئے، پردے اٹھا دیجئے، وہ تو موجود ہے، منعکس ہو جائے گا وہ معرفت خداوندی کا معاملہ۔ آخری بات اس ضمن میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس معرفت رب کا اور ایمان باللہ کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ اس مقام پر تو آگے چل کر آئے گا اور وہاں کچھ اور رنگ اس کا ہے، لیکن اس کا ایک رنگ وہ ہے جو سورہ بقرہ میں سامنے آیا ہے، اور اس پہلی آیت کا درس مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی طرف بھی توجہ مبذول نہ کرا دی جائے۔ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی دوسری آیت نمبر 165، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس ایمان باللہ کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی محبوب ترین ہستی ہو جائے بندہ مومن کے نزدیک۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اس کا منطقی نتیجہ۔ یہ گویا کہ ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے جس پر کہ انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ صحیح معرفت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، ایمان فی الواقع دل میں ہے یا نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں انسان جھانکے، اگر تو اللہ ہی محبوب ترین ہے ہر شے سے، ہر ہستی سے، تب تو واقعتاً اللہ کی معرفت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بلکہ اگر اسی الفاظ کے قالب میں اگر ڈھالیں گے آپ تو سورہ لقمان میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ حکمت کا نتیجہ کیا، انشکر للہ، اگر اسی قالب میں ڈھالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا والذین آمنوا اشد شکرا للہ۔ جو صاحب ایمان ہے وہ سب سے بڑھ کر شکر گزار ہوں گے اللہ کے۔ اس لیے کہ سورہ لقمان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کسی اور کا شکر ادا نہ کرو، شکر کرو انشکر لی ولوالدیک، شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی، اور والدین سے شروع ہو جائے گا۔ جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی
کوئی احسان کیا ہے، کوئی بھلائی کی ہے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کی، اس کا شکر ادا کیجئے، یہ آپ کے ذمے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ در حقیقت ایمان کا تقاضا یہ کہ سب سے زیادہ شکر انسان میں اللہ کا ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد شکرا للہ، یہ گویا کہ اسی مضمون کو کہ جو سورہ لقمان میں آیا ہے اگر اس آیت کے قالب میں ڈھالا جائے تو یہ بنے گا، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالی ہمیں اس درجے کا ایمان باللہ عطا فرمائے۔ اب آگے آئیے، اس رکوع کی جو دو آیات اور ہیں، دوسری اور تیسری، جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں کہ ان کا تعلق ہے ایمان بالآخرت کے ساتھ، اور ان میں امتزاج ہے منطق کا بھی اور فطرت کا بھی۔ اسی لیے یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں ذکر اور فکر کے دو الفاظ آ رہے ہیں، اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ضربہ سنام ہے، بہت اہم مقام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہاں ایک خیال تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں الذین جو ہے وہ سابقہ آیت ہی میں جو آخری الفاظ آئے ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اسی کی وضاحت کے لیے ہے، ان ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، کہ جو دن رات صبح و شام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک دوسری رائے جو میرے نزدیک راجح ہے وہ یہ ہے، وہ آیت مکمل ہو چکی ہے، اس میں ایمان باللہ کا مضمون مکمل ہو چکا ہے، وہ خود مکتفی ہے، اور اس کے لیے دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ الذین سے بالکل نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہ الذین جو ہے سابق آیت کے ساتھ جوڑ نہیں رہا، بلکہ یہ در حقیقت مبتدا بن رہا ہے اگلی خبر کے لیے۔ اور اس میں اگر کوئی یہ خیال ہو یا دن میں یہ وسوسہ آئے کہ اس طریقے سے یہ اچھا اسلوب نہیں ہے کسی جملے کا الذین سے شروع ہونا اسم موصولہ سے، تو میں صرف ان کی وضاحت کے لیے عرض کر دوں گا، ان کے اطمینان کے لیے، کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں بہت سے آیات میں استیناف جو ہے اس اسم موصولہ سے ہوتا ہے، بلکہ ایک مثال تو بہت ہی روشن ہے کہ ایک پوری سورت کا آغاز اسی لفظ سے ہوا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آغاز ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور جو خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے اللہ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری سعی و جہد کو اکارت کر دیا، ان کے تمام اعمال حق ہو گئے۔ تو گویا کہ الذین سے یہاں ایک پوری سورت شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پر اس آیت کے یہاں سے استیناف یا اس کے آغاز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ یہ تین ہی در حقیقت کیفیتیں انسان کی ہیں، یا وہ کھڑا ہوتا ہے چل رہا ہے تب بھی وہ کھڑے پوسچر میں ہے، سٹینڈنگ پوسچر میں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے یا پھر لیٹا ہے، اور لیٹنے میں عام طور پر انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کروٹ کے بل لیٹتا ہے۔ اور اس میں بلکہ امام راضی نے تو بڑی بحث کی ہے کہ یہی افضل بھی ہے، یہی چونکہ حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ جب سوتے تھے تو آپ اپنی داہنی کروٹ کے بل سوتے تھے، اور اپنا دایاں بازو جو ہے وہ اپنی ہتھیلی جو ہے وہ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے تھے۔ یہ آپ کے سونے کا انداز ہے، اور مسنون انداز یہی ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو کروٹ کے بل سونا یہ فطری بھی ہے، اور گویا کہ ہمارے لیے تو مسنون ہے ہونے کے اعتبار سے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو یہ کروٹ جنوب جنب کہتے ہیں اس پہلو کو، پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے، اور اس سے مراد کیا؟ ہر حال میں۔ اسی کو کہتے ہیں اصطلاح میں دوام ذکر، اللہ کی یاد سے دل غافل نہ ہو، ہر وقت انسان جو ہے اللہ کو یاد رکھے، کوئی بھی کام کر رہا ہو، جیسے کہ پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یار ول، انسان کا قلب غافل نہ ہونے پائے۔ اور ذکر کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، ذکر کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، استحضار باب استفعال ہے، اللہ کو دل میں حاضر رکھنا، دل میں استحضار اللہ فی القلب، حاضر رکھنا، حاضر کر لینا اللہ کو دل میں خیال رہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زبان بھی حرکت کر رہی ہو، جس کو آپ ذکر خفی کہتے ہیں، اس میں زبان جو ہے وہ حرکت نہیں کرتی۔ ذکر خفی ہے، ذکر جلی ہے، ذکر نفسی ہے، یہ تمام اس کی مختلف جو قسمیں ہیں،
لیکن یہاں ذہن میں رکھیے کہ اس سے مراد کیا؟ استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اسے حاضر رکھنا، اور یہ ہر حال میں دوام ذکر۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں الفاظ کے حوالے سے فکر کسے کہتے ہیں؟ منطقی ڈیفینیشن اس کی ہے استحضار المعرفتین لحصول معرفت اخرى۔ دو چیزیں آپ کو معلوم ہیں، ان دونوں کو بے وقت نگاہ کے سامنے لائیے، انہی کو منطق میں کہتے ہیں صغریٰ کبریٰ۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر ایک تیسری معرفت حاصل کرنا، اس سے کوئی نتیجہ برآمد کرنا، یہ ہے در حقیقت، اس کو ہم فکر کہتے ہیں۔ مشاہدے سے انسان نے کوئی بات نہیں اخذ کی ہے، کوئی اور اس سے پہلے اس کے پاس معلومات پہلے سے موجود ہے، ان دونوں کو اب کمپیئر کرتا ہے، ان کا موازنہ کرتا ہے، ان سے استدلال کرتا ہے، استنتاج کرتا ہے، اور اس سے کی اور نتیجے تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو استحضار المعرفتین لحصول معرفت اخرى، دو معرفتوں کو، دو جانی پہچانی چیزوں کو بیک وقت سامنے رکھ کر اور ایک تیسری حقیقت تک، تیسری معرفت تک رسائی حاصل کرنا، یہ فکر ہے۔ تو یہ ذکر اور فکر در حقیقت یہ دو چیزیں جو ہے انسان کے لیے جو واقعتاً انسان کہلانے کے مستحق ہوں۔ انسان کہلانے کے حقیقتاً مستحق وہی لوگ ہیں جو صاحب شعور ہوں۔ قرآن مجید نے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، بے شعور لوگ ہیں، انہیں حیوان قرار دیا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپائے ہیں، فرق صرف یہ کہ دو ٹانگوں پر چلنے والے چوپائے ہیں، یا انسان نما حیوان ہے، نظر آتے ہیں وہ انسان، حقیقت میں حیوان ہے، انسان نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کالأنعام بل ھم اضل۔ حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں، کتے نے بھی دیکھ لیا کار آ رہی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، انسان نے بھی اتنا ہی کچھ دیکھا ہے، تو آخر اس سے کون سا بہت بڑا فرق واقع ہو گیا۔ بکری نے بھی دیکھ لیا کہ یہ درخت جو ہے اس کے پتے مجھے کھانے چاہیے، اور یہ چیز جو ہے یہ میرے کھانے کی نہیں ہے، اتنی پہچان اسے بھی حاصل ہو گئی، اتنی ہی پہچان آپ کو بھی حاصل ہو گئی، تو حیوانی سطح سے اوپر تو نہیں اترے۔ حیوانی سطح تو یہ ہے اس سے اوپر اٹھنا اور انسانی سطح پر آنا، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، دیکھنا بھی کوئی اور دیکھنا سیکھو، اور سننا بھی کوئی اور سننا سیکھو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ انسان گہرائی میں جائے، اس کے پس پردہ جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو تلاش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس اعتبار سے ذکر اور فکر اس گاڑی کے دو پہیے ہیں جن سے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے۔ اس کو نہایت خوبصورتی سے مولانا روم نے کہا تھا، ای قدر گفتین باقی فکر کن۔ دیکھو اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، باقی اب خود سوچو۔ فکر اگر جامد موت رو ذکر کن، اگر فکر کہیں رک جائے، آگے نہیں بڑھ رہا، تو جاؤ ذکر کرو۔ فکر آرد ذکر را در ذکر آرد فکر را در اہتزاز۔ یہ ذکر جو ہے یہ فکر کے اندر ایک نئی جنبش، نئی حرکت، نیا جوش، نئی پیش قدمی کی کیفیت پیدا کر۔ اہتزاز کہتے ہیں کسی چیز کے اندر حرکت کا پیدا ہو جانا۔ زمین مردہ پڑی ہوئی تھی، اذا انزلنا علیہ الماء اہتزت وربت، جب ہم نے اس پر پانی برسا دیا اب اس کے اندر سرسراہٹ پیدا ہوئی، اب اس کے اندر سے وہ روئیدگی جو ہے باہر نکلی، وہیں پر پھر اب حشرات الارض بھی نظر آئیں گے، وہیں پر اب چہچہانے لگیں گے پرندے بھی، گویا کہ ہر طرح سکون تھا اور جمود تھا، اور اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ تو اس کو اہتزاز کہتے ہیں۔ ذکر آرد فکر را در اہتزاز، ذکر را خورشید این افسردہ ساز۔ یہ ساز اگر افسردہ ہو جائے، خاموش ہو جائے، تو اثر نو اس کو اس موسیقی اور ان آوازوں کے برآمد کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ تو یہ ذکر اور فکر کا یہ اختلاط، علامہ اقبال نے اس کو، واقعہ یہ کہ مضمون تو وہی ہے، اور الفضل للمتقدمی کے حوالے سے زیادہ فضیلت تو مولانا روم ہی کی ہوگی، ان سے یہ فکر مستعار لیا، یہ مضمون، یہ خیال، یہ تصور علامہ اقبال نے، لیکن پھر جس انداز میں بیان کیا ہے وہ مولانا روم سے بہت آگے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پیر ہندی جو ہے وہ مرید رومی سے بہت آگے بڑھ گیا ہے، اور یہ خاص طور پر ہماری اس تحریک کے اعتبار سے تو بہت ہی ذو معنی ہے، یہ بہت ہی حکمت سے بھرے ہوئے اشعار ہیں۔ جز بقرآن
زیغمی روباہی است۔ قرآن کے بغیر اگر شیری بھی ہے تو وہ لومڑی پن ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شعر بھی اصل میں قرآن کے بغیر، قرآن کے ساتھ ہی کوئی انسان شعر بن سکتا ہے۔ اسد اللہ، اللہ کا شعر بنے گا قرآن کے ذریعے، ورنہ تو یہ روباہی ہے۔ چالاکی تو آ جائے گی، ہوشیاری آ جائے گی، ورلڈلی وائز ہو جائے گا انسان، جس کو آپ دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں چالاک اور ہوشیار انسان، لیکن حقیقت میں وہ جو شے مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوگی، وہ قرآن سے پیدا ہوتی ہے۔ جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ اصل شہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ فقر قرآن، سلوک قرآن، قرآن کا تصوف کہیے، وہ کیا ہے؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ یہ قرآن کا فقر جو ہے، اس کا جو سلوک ہے، اس کا جو تصوف ہے، یہ اختلاط ذکر و فکر سے وجود میں آتا ہے۔ ذکر بھی ہو، فکر بھی ہو، یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو جو مطلوبہ نتائج ہیں جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، جن تک قرآن انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، ان تک رسائی حاصل ہوگی۔ فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر، میں نے تو فکر کو کبھی بھی کمال تک پہنچتے نہیں دیکھا جب تک کہ ذکر ساتھ شامل نہ ہو۔ یہ ذکر و فکر جو ہے اس آیت کے حوالے سے دیکھیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، دوام ذکر، اور اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ فکر، مشاہدہ، غور، سوچ، بچار، سائنس سب ہے، لیکن وہ ذکر والی آنکھ اندھی ہے۔ ایک آنکھ بہت کھلی ہوئی، یہی دجالیت ہے، یہی یک چشم معاملہ ہو چکا ہے کہ یہ ذکر سے انسان بیگانہ ہے۔ ہمارے ہاں کے دانشور قرآن مجید کا بھی اگر حوالہ دیں گے تو یہ نہیں ہے کہ قرآن پر کبھی غور و فکر کیا ہے، بلکہ وہ کہ ڈکشنریوں کے حوالے سے اور کہیں ریفرنس بکس کے حوالے سے کہیں الٹا سیدھا جو ہے قرآن کا حوالہ دے دیں گے، ورنہ یہ کہ اس ذکر کا خانہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، صرف دانش ہی دانش ہے۔ تو یہ دانش اور یہ فکر جو ہے بغیر اس ذکر کے، یہ تو پھر کسی ٹیڑھی سمت میں انسان کو لے جائے گی۔ یہ تو دجالیت کا ایک ذریعہ ہے، اس کا نتیجہ دجالیت ہے، جب تک کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہ ہو، ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو۔ بدقسمتی سے دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں، جو حلقے ذاکرین کے ہیں وہ فکر سے بالکل خالی ہے، وہاں سوچ بچار نہیں، وہ نہ یہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ادھر ان کا رخ ہی نہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں کفار کے لیے، گویا کہ یہ کوئی سیکولر مضامین ہے، گویا کہ ان کا کوئی تعلق جو ہے دین سے نہیں ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ تو ہمارے لیے تو ایک اعتبار سے یہ پوری یہ کتاب فطرت جو ہے در حقیقت یہ خود ایک قرآن ہے، یہ کتاب فطرت خود قرآن ہے ایک اعتبار سے، اور آیات قرآنیہ در حقیقت انہی کی طرف اشارے کر رہی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ تو اس اعتبار سے یہ اختلاط ذکر و فکر نہایت ضروری ہے۔ جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جزب ذکر، جب تک ذکر ساتھ نہ ہو فکر کو میں نے کبھی کامل ہوتے نہیں دیکھا، کبھی بھی یہ فکر جو ہے صحیح نقطے تک اور صحیح نتیجے تک انسان کو نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ تو ہوا ذکر و فکر کے ضمن میں اصولی گفتگو کا معاملہ۔ آگے بڑھیے، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، کائنات کی گتھی کو سلجھانے میں اور حقائق تک رسائی حاصل کرنے میں پہلا قدم تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ سپونٹینیس ہے، یہ تو ان آیات الہی کے مشاہدے سے انسان کے قلب میں سے اللہ کی معرفت ابھر کر اس کے شعور کی سطح پر آئے گی اور ایمان باللہ کی شکل اختیار کر لے گی۔ اب جب یہ سرا ہاتھ میں آ گیا ہے، بڑا پیارا مصرع ہے، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ اگر کوئی الجھی ہوئی ڈور ہو، اس کو سلجھانے کے لیے آپ کو پہلا کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا ایک سرا تو تلاش کیجیے، اور وہ سرا ہاتھ میں آ جائے اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے، تب تو آپ ڈور کو آگے درجہ بدرجہ سلجھا لیں گے۔ لیکن پھر آپ نے وہ سرا ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ آپ الجھ کر رہ گئے۔ تو جو الجھی ہوئی ڈور ہے اس کا سرا اگر ہاتھ میں آ گیا اسے مضبوطی سے تھامیے اور مزید سلجھانے کی کوشش کیجیے۔ اس کائنات کی الجھی ہوئی ڈور کا اصل سرا کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ جب ایمان باللہ تک رسائی حاصل ہو گئی، اب اسے مضبوطی سے تھام لیجیے، یہ ذہن سے اوجل نہ ہونے پائے، یہ آپ کے قلب سے جو ہے یہ غائب نہ ہونے پائے،
یہ دوام ذکر ہو، استحضار اللہ فی القلب، اب مزید غور و فکر کیجئے، مزید سلجھائیے اس سلجھی ہوئی ڈور کو۔ یہ ہے گویا کہ نقشہ جو کھینچا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا اللہ، ایمان باللہ، معرفت خداوندی، اس کو مضبوطی سے تھامو اور مزید غور و فکر کرو، مزید سلجھاؤ، تفکر کرو، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اب ایک نتیجے تک پہنچو گے کہ پکار اٹھو گے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا۔ اب اس لفظ پر غور کیجئے، باطل حق کی نقیض ہے، حق کی ضد باطل ہے، لیکن حق کے معنی جیسا کہ ہم نے سورۃ العصر کے ضمن میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی، حق کے کئی معنی۔ حق وہ شے جو فی الواقع موجود ہو، باطل وہ جو نظر تو آئے حقیقتاً موجود نہ ہو۔ سراب باطل ہے اس لیے کہ اس کا کوئی وجود نہیں، پانی نظر آ رہا ہے حقیقتاً پانی نہیں۔ اسی طریقے سے جو شے عقلاً ثابت ہو وہ حق، جو ثابت نہ ہو وہ باطل۔ اسی طرح جو اخلاقاً ثابت ہو شے وہ حق ہے، والدین کا یہ حق ہے اولاد پر، پڑوسی کا یہ حق ہے پڑوسی پر اخلاقاً، تو جو وجوب اخلاقی ہے وہ بھی حق، اور جو شے اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اسی طرح ایک معنی اس کے ہے جو شے با مقصد ہے، نتیجہ خیز ہے وہ حق، جو بے مقصد ہے وہ باطل۔ اور اس معنی میں اس کی جو وضاحت ہوئی ہے، جیسے کہ پہلی آیت کا مثنیٰ ہمیں سورہ بقرہ میں ملا، اسی طرح اس آیت کا مثنیٰ آپ کو ملے گا سورہ مومنون کے آخری حصے میں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، عبث پیدا کیا تھا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ عبث کہتے ہیں بیکار کام، کار عبث، بیکار، بے مقصد۔ تو عبث کے معنی میں لفظ باطل یہاں آیا ہے، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ہے گویا کہ فکر انسانی کی ایک اور چھلانگ کہ یہاں جو شے ہے بامقصد ہے، گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے ہمارے علم کو ابھی تک رسائی نہ ہوئی ہو، کسی چیز کے مقصد کو ہم نہ سمجھ پائے ہوں، لیکن جیسے جیسے ہمارا سائنس کا علم جو ہے بڑھ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے ہر شے کے اندر ایک حکمت پوشیدہ ہے، ہر چیز یہاں کسی نہ کسی مفید مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ حشرات الارض بھی یوں ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے گھاس کا ایک تنکا بھی عبث نہیں ہے، کوئی شے عبث نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے، ہم نے جتنا غور کیا ہے ہمیں یہاں کوئی شے بے مقصد عبث نظر نہیں آئی، کوئی شے باطل نہیں ہے، ہر شے با مقصد ہے، نتیجہ خیز ہے۔ اب یہاں تو ہوا فکر کا معاملہ، اس پر اضافہ کیجئے جو اگرچہ تفصیل یہاں نہیں ہے، لیکن اس تفصیل کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اگر ہم اس کا صغرا کبرا جمع کریں گے تو وہ یہ ہے کہ فطرت انسانی میں جو شے مضمر ہے، اور یہ بار بار ہمارے درس میں آ رہی ہے، درس ثالث سے شروع ہو کر سورہ لقمان کے دوسرے رکوع سے، فطرت انسانی میں نیکی اور بدی کا امتیاز اور فرق یہ بدیت شدہ ہے۔ انسان جانتا ہے یہ شر ہے، یہ خیر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی، بدی بدی ہے، نیکی نیکی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیے، فطرت کی شے کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا امتیاز۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی شے بے مقصد نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نیکی اور بدی کا بھی تو نتیجہ نکلنا چاہیے۔ گندم از گندم بے رویت جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر نیکی نیکی ہے اور یہ صرف ہمارا کوئی خود ساختہ خیال نہیں ہے، یہ واقعی ایک شے ہے، واقعی حقیقت ہے، تو اس کا نتیجہ خیر نکلنا چاہیے۔ اور اگر بدی بدی ہے، برائی ہے، حقیقتاً شر ہے، واقعتاً شر ہے، وہ بات نہیں ہے جسے آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ یہ تو آج کل کا در حقیقت ملحدانہ طرز فکر جو ہے یہ اس کی تعبیر ہے۔ حقیقت واقعی یہ ہے کہ فطرت انسانی حکم لگاتی ہے کہ یہ اچھائی ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مجبور ہوں، کیا کروں، ضرورت ہے، ناگزیر ہے، لیکن یہ کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ برا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کا ضمیر اس وقت اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تم یہ غلط حرکت کر رہے ہو، اس لیے کہ فطرت انسانی خیر اور شر میں امتیاز کرتی، پہچانتی ہے۔ تو اس پہچان کا نتیجہ نکلنا چاہیے، یہ اب عقل کا تقاضا ہوا، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو نہیں نکلتا، اس دنیا میں تو بسا اوقات الٹے نتیجے نکل رہے ہیں۔
بھلے لوگ یہاں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ان کے فاقے آ رہے ہیں، برے لوگ، اشرار، جن کے لیے کوئی نہ قانون ہے نہ کوئی ضابطہ ہے، وہ لوگ یہاں عیش کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی آج ہی کی بات ہے، ہمیشہ کی بات ہے۔ نوع انسانی کی تاریخ میں وہ لمحات اور وہ دور بڑے مختصر آئے ہیں جبکہ نیکی کا غلبہ رہا ہے، اکثر و بیشتر تو بدی کا غلبہ رہا ہے۔ نیکی تو شاذ ہی کبھی آئی ہے حکمرانی کی حیثیت میں، اکثر و بیشتر جو ہے وہ تو بدی ہی کا راج رہا ہے۔ اور بد جو ہے اور بد کردار لوگ جو ہیں انہوں نے گل چھرے اڑائے ہیں، انہوں نے عیش کیے ہیں، انہوں نے ایوان سجائے ہیں، انہوں نے محل بنائے ہیں، انہوں نے لوگوں کا خون چوسا ہے بلکہ پیا ہے۔ یہ سب کچھ اس دنیا میں ہوتا آیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہے اب ذکر و فکر کا اختلاط۔ ذکر و فکر کے اس امتزاج سے جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، لازماً کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں کہ خیر کا نتیجہ خیر برآمد ہو، شر کا نتیجہ شر برآمد ہو، اور بھرپور طور پر برآمد ہو۔ اس دنیا میں تو ایک اور لیمیٹیشن بھی ہے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی ہے اپنا یہ قانونی نظام بنا کر، اور پولیس اور چوکی اور پرچہ اور عدالت، چور کو سزا دی جائے، ڈاکو کو سزا دی جائے، کسی قاتل کو سزا دی جائے، لیکن یہ کہ اتنی لیمیٹیشنز ہیں۔ اول تو یہ کہ بیل منڈے چڑھنا آسان نہیں، جرم کا ثابت ہو جانا آسان نہیں، وہ تو there's many a slip between the cup and the lip، درمیان میں نہ معلوم کتنے خلا ہے۔ رشوتوں کا دور چل رہا ہے اور سفارشیں چل رہی ہیں، اور ہر دور میں رہا ہے معاملہ، کوئی دور اس سے خالی نہیں رہا۔ پھر میں عرض کروں گا بہت مختصر دور ہے وہ جو ان چیزوں سے خالی رہے ہوں۔ اس اعتبار سے اول تو یہ مشکل کہ آپ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں، یہ سارے مرحلے طے ہو جائیں، جرم ثابت بھی ہو جائے، گواہیاں مل جائیں، کہیں کوئی رشوت نہیں، کوئی سفارش آڑے نہیں آئی، آپ نے واقعتاً سزا سنا دی۔ پھر لیمیٹیشن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک بوڑھے انسان نے ایک جوان انسان کو قتل کر دیا، لگتا کیا ہے قتل کرنے میں؟ آج کل تو آپ کو معلوم ہے ذرا سی ایک انگلی کی جنبش ہے صرف۔ بوڑھا انسان سب کھا پی چکا، عیش کر چکا، اپنے بال بچے پال چکا، زندگی کی ساری جو ہے بہاریں دیکھ چکا، ذمہ داریاں پوری کر چکا، اس نے جوان آدمی کو قتل کیا ہے، جس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، جس کے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے۔ اس کے کہاں تک اثرات پہنچیں گے؟ یہ بچے جو اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں، ان کی تربیت جو ہے غلط رخ اختیار کر کے ممکن ہے کہ انہیں بھی مجرم بنا کر اٹھائے۔ نوع انسانی کے لیے گویا کہ ایک بہت بڑا نقصان کا معاملہ ہو رہا ہے، جس کا کہ حساب لگانا ممکن نہیں، ہیومنلی امپاسبل، کہ اس ایک چھوٹے سے جرم کے اثرات کب تک جائیں گے، کہاں کہاں تک پہنچیں گے، کہاں کہاں تک اس کے اثرات جو ہے ممتد ہوں گے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اگر آپ اس کو پوری سزا دینا چاہیں تو کیا کریں گے؟ ہٹلر کو پوری سزا کوئی دینا چاہتا تو کیا کر لیتا؟ اس کا ایک ایک ریشہ بھی فورسپ سے علیحدہ کر دیا جاتا، تب بھی اس کے جرائم کی پوری سزا تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پوری دنیا پورا بدلہ دینا چاہے تو کیا دے سکتی تھی؟ ظاہر بات ہے یہ دنیا، اس کا پیمانہ بڑا محدود ہے۔ ایک ایسا عالم چاہیے جہاں کے پیمانے جدا ہوں، جہاں موت آ کر چھٹکارا نہ دلا دے، سزا ملے اور بھرپور ملے، یہ نہ ہو ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور چھٹی ہو جائے۔ موت آئی تو گویا کہ اس عذاب سے انسان کو رستگاری اور آزادی حاصل ہو گئی۔ وہ پیمانے جدا ہوں، وہاں کے قوانین جدا ہوں، وہاں کے نواميس جدا ہوں، وہاں جو جسم دیا جائے اس کے بھی قوانین طبیعہ جدا ہوں، اس کی فزیولوجی جدا ہو، ایک عالم ہونا چاہیے تاکہ بھرپور بدلہ ملے۔ یہ ہے وہ نتیجہ اختلاط ذکر و فکر، ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا سفر۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور یہاں سے انہوں نے وہ سفر اختلاط ذکر و فکر کے ساتھ فقر قرآن کے ذریعے سے وہ طے کیا، سبحانک، اے رب ہمارے تو پاک ہے اس سے۔ کار عبث کرنا یہ تو بچوں کا کام ہے، کھلنڈرے بچے ہوتے ہیں جو بیکار کام کرتے ہیں، تیری ذات بہت بلند و بالا ہے اس سے کہ تو کار عبث کرے، تو کوئی شے باطل تخلیق فرمائے، تیری ذات کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں، تو اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے اس سے، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار۔ اب یہاں معاملہ آیا کہ چونکہ دوسرا عالم ہونا چاہیے، عالم آخرہ، اس میں جزا بھی ہو سزا بھی ہو، تو اصل میں اس میں زیادہ قابل حذر شے تو یہ ہے کہ سزا سے انسان بچ جائے، لہذا فوراً وہ کہتے ہیں فقنا عذاب النار، تو بچائیو اے رب ہمارے ہمیں اس آگ کے عذاب سے۔
یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا سفر۔ یا نوٹ کر لیجئے، ہمارے اس منتخب نصاب کے چوتھے درس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا تھا، آگ کا عذاب اور جہنم کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا ہے اس پورے منتخب نصاب میں۔ سورۃ العصر سے ہم چلے ہیں، پھر آیت البر، پھر سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، پھر سورہ حمیم و سجدہ کی آیات، پھر سورہ فاتحہ، اب چھٹے درس میں آ کر یہاں جہنم کا اور آگ کا ذکر ہوا۔ فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا، وہ تو گویا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے برباد ہو گیا۔ یہ آخری رسوائی ہے، یہ جو ہے یہ اصل میں یہ رسوائی جو ہے سب سے بڑی رسوائی، اس لیے کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے جو اس روز ایگزونریٹ ہو گیا، بری ہو گیا، وہ ہے کہ جو در حقیقت نجات پا گیا، اور جو اس روز پکڑا گیا اور جہنم میں جھونک دیا گیا تو ابدی رسوائی جو ہے اس کا مقدر بن گئی۔ فقط اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اب ایک خیال ہو سکتا ہے کہ جو مذاہب باطلہ نے پیدا کیا ہے، ایک چور دروازہ، کوئی بچانے والا، کوئی چھڑانے والا، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی اتنا زوردار اور کوئی اتنا صاحب اختیار کہ جو اللہ کے اس عدل کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کا سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے، یہ ہے کہ جس کی نفی کر دی گئی۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بات آ چکی ہے سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اصل زور مالک یوم الدین، مالک کے لفظ پر ہے۔ مختار مطلق جو ہے اس جزا و سزا کے دن کے فیصلے کا اللہ ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہاں تو آخری اختیار، آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے عدل کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ مرثی اپیل ہے لیکن وہ بھی کسی بنیاد پر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آخری اختیار کے تابع ہے۔ شفاعت حقہ ہے، شفاعت باطلہ کی نفی ہے، کسی کے اندر اتنا زور نہیں ہے کہ وہ اپنی بات اللہ سے منوا لے، کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ جو عدل کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ دنیا میں تمہارے ہاں تصور جو ہے دوستی کا وہ یہ ہے کہ دوست کی بات کبھی ناجائز بھی ماننی پڑتی ہے، دوستیاں انسان پالتا ہے کہ کبھی میرے کام آئے گا یہ میرا دوست، آج مجھے اس کی بات ماننی پڑ رہی ہے تو کبھی میں بھی اپنی بات اس سے منوا سکوں گا، کبھی مجھے اس کی ضرورت جو ہے پیش آ سکتی ہے، اس کی مدد کی، اس کے تعاون کی۔ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو کوئی کمزوری لاحق ہے، کوئی ضعف لاحق ہے، کہ کوئی بیچارگی ہے جس میں اسے کسی کی مدد کی احتیاج ہو، جس کی بنا پر کہ وہ اس کی کوئی غلط بات بھی ماننے پر مجبور اپنے آپ کو پائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے دوست ہیں لیکن کسی کمزوری کی بنا پر نہیں۔ جیسے کہ آخری آیت جو ہے، جیسے میں نے بارہ عرض کیا ہے، وہ توحید کے بہت بڑے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات فرمائی وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظلم کا اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ اس کا مفہوم کیا ہوگا اگر ہم اپنے درس ثالث کی طرف پھر رجوع کریں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اسی آیت کا حضور نے ایک مرتبہ حوالہ بھی دیا تھا جب سورہ انعام کے اندر آیت نازل ہوئی، ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ تم خود غور کرو کہ مشرکین اور موحدین میں سے کون سا گروہ ہے کہ جو امن کا زیادہ مستحق ہے؟ یقیناً وہی لوگ امن کے اور اطمینان اور سکون کے اور خاطر قلب کے مستحق ہوں گے، جمع خاطر کے، کہ جو ایمان لائے اللہ پر اس شان کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرے، ظلم کی آمیزش نہ ہونے دے۔ صحابہ گھبرا گئے، ایسا شخص کون ہوگا جس نے کسی پر بھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، اپنے ہی اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے انسان۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہاں مراد ظلم سے شرک ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ البتہ یہ کہ اس شرک کی وہ اقسام جو ہم پڑھ چکے ہیں ان تمام اقسام کو ذہن میں رکھیے، شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، ان دو آیات میں جو اس ہمارے درس سادس کے یہ دوسری اور تیسری آیات ہیں، ان میں یہ ایمان کی طرف تدریجی جو ارتقاء ہو رہا ہے، اسی کے لیے لفظ میں نے استعمال شاید اس مرتبہ نہیں کیا
سنتھسس آف ایمان، ایمان کی ترکیب، سنتھسائز کیسے ہوتا ہے ایمان، کس طرح اس کے اجزاء تدریجاً اس کی ترکیب ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے ایک ترتیب قائم ہوتی ہے، ایمان باللہ اور اس کے بعد یہ ایمان بالآخرہ، اور انہی دونوں کو عنوان دیا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان عقلی کا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔